من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کی خدمت میں معاشرہ اور اس کی بنیادیں قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں پیش کی جا رہی تھیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع و تاریخ در قرآن، یعنی قرآن کریم کے تناظر میں معاشرہ اور تاریخ۔ معاشرے کی بحث ہماری اب اختتام پذیر ہے اور اس کے بعد ہم اس کتاب کے دوسرے حصے میں منتقل ہو جائیں گے جو کہ تاریخ سے مربوط ہے اور اسے فلسفہ تاریخ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وقت بیان کیا جائے گا۔ چار امور ایسے ہیں، چار پوائنٹس، چار نکات کہ جن کے بغیر تاریخ کا پڑھنا عبث اور بیکار ہے، یعنی لغو ہے ان کے بغیر تاریخ پڑھنا۔ پہلی یہ ہے کہ تاریخ کی ماہیت کیا ہے، دوسرا ہے یعنی تاریخ کی حقیقت کیا ہے، تاریخ کہتے کسے ہیں، جاننا چاہیے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے کہ تاریخ کی روشیں کیا ہیں، منہج تاریخ، تاریخ کہاں سے کس راہ سے لی جائے، مثلا نقل قول کی راہ سے لی جائے، تجزیہ تحلیل کی راہ سے لی جائے، آثار قدیمہ کی راہ سے لی جائے۔ نمبر 3 جو پوائنٹ جاننے کا ہے تاریخ میں وہ ہے منبع شناسی تاریخ۔ مثلا منبع شناسی کیا، کس مؤلف کی تاریخ لیں، کس کتاب سے ہم پڑھیں، کیونکہ بعض کتابیں قدماء کی ہیں، متاخرین کی ہیں، معاصر ہیں، کون سی کتاب ہمارے لیے قابل مطالعہ قرار پائے، منبع شناسی نہ ہو، غلط منبع سے تاریخ لینا غلط معلومات لینے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے منبع شناسی نہ ہو، نہیں پتہ کہ تاریخ کی کون سی کتاب ہمارے لیے قابل مطالعہ ہے۔ قابل اعتماد لفظ استعمال تاریخ میں کسی کتاب پہ نہیں کر سکتے سوائے قرآن کریم، اس لیے لفظ قابل اعتماد آپ کی خدمت میں قصداً نہیں بولا جا رہا، یا معتبر قصداً نہیں بولا جا رہا۔ تاریخ کی کوئی کتاب بھی معتبر کتاب نہیں کہلاتی۔ ہاں بعض کتاب مطالعاتی ہیں، بعض مطالعاتی نہیں ہیں۔ جو مطالعاتی کتابیں ہیں تاریخ میں ان کا ایک فہرست بنائیں، کون سا مؤلف، کون سا مؤرخ، یہ بہت مہم ہے۔ اور چوتھا اور آخری ٹاپک یہی ہے فلسفہ تاریخ۔ فلسفہ تاریخ شہید مطہری کی کتاب سے پڑھیں گے، یعنی اگر ہم اس موضوع کو پڑھ لیں فلسفہ تاریخ کو تو ان چار میں سب سے دقیق چوتھا ہی ہے۔ بقیہ کی معلومات جو ہیں وہ کتابوں میں موجود بھی ہیں اور ہسٹری یا تاریخ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کی پر کام بھی ہے، لیکن فلسفہ تاریخ واحد ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اس سے باہر ہے اور وہ معاشرہ شناسی ہی کے ذیل میں ایک نوع آ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام جامع در قرآن، شہید نے اس موضوع کو اٹھایا اور ہم نے آغاز میں دیکھا کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ شہید کا نظریہ یہ تھا کہ انسانی افراد سے جو مرکب ایک ہمارے سامنے بنام معاشرہ جنم لیتا ہے وہ بھی ایک انسانی خلقت اور ایک انسانی کلی اور جمعی روح ہے، یعنی ایک زندہ وجود ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ ایک زندہ وجود ہے، ایک زندہ روح ہے، لیکن اسے روح جمعی کہیں گے، نہ کہ روح شخصی و فردی۔ اس کا تصور آسان نہیں ہے، ظاہراً گفتگو ہماری اس پہ گزر چکی ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں یہ المیزان میں اس کی طرف اشارہ کیا اور اسے بیان کیا، اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں شارح ہیں، شارح کی حیثیت سے انہوں نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریات کی شرح کی ہے۔ لہٰذا علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کہ آج یہ دوبارہ تکرار بھی ایک نہ ہوگا کہ افراد کی روح سے ایک معاشرے کی ایک روح جنم لیتی ہے۔ چونکہ افراد فطرت رکھتے ہیں اس لیے معاشرہ روح جمعی بھی فطرت رکھتی ہے۔ بہرحال یہ گفتگو ہوئی تو معاشرے کی اصالت اور حقیقت کہ وہ ایک زندہ وجود ہے، ایک زندہ خلقت ہے، روح جمعی ہے، اس کے اوپر شہید رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیات سے دلیل لائے تھے، اور متعدد انہوں نے آیات، 3-4 آیات ہم نے پیچھے مطالعہ کی۔ اسی کے ضمن میں شہید نے ثابت کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرد کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ معاشرے کے مقابلے میں ٹھیک کہ فرد ضعیف ہے، معاشرے کے مقابلے میں
کمزور ہے فرد، لیکن فرد اپنے وجود میں ایک نوع استقلال رکھتا ہے، اسے استقلال نسبی کہیں گے، کہ معاشرے سے اگر اس کو نسبت دیں تو یہ ایک نوع استقلال رکھتا ہے، یعنی اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنے اختیار سے فکر اور رائے کو انسان اختیار کر سکتا ہے۔ معاشرہ مثلا کہے کہ شرک کرو، ضروری نہیں ہے کہ فرد واحد شرک کرے، وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے، وہ اتنا مستقل ہے کہ اس گمراہ کن معاشرے کی فکر کے خلاف قیام کرے، لہٰذا یہ نوع استقلال اس میں موجود ہے۔ اس کے اوپر شہید نے دلائل پیش کیے، ان دلائل میں سے ایک دلیل آیت فطرت تھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس فطرت کو پھر انہوں نے احادیث سے بھی بیان کیا کہ ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں کہ جو یہودان و ینصران ہیں، کہ وہ ان دونوں والدین یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی، یعنی وہ کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ معاشرہ یا گھر کا ماحول وہ ممکن ہے کہ بچے کو کفر کی طرف لے جائے، وَإِلَّا فطرت کے مطابق دیکھیں وہ بچہ اپنے وجود کے اندر ایک فطرت کا گوہر لیے ہوئے ہے، اور وہ گوہر اسے موحد بنائے گا اگر اس نے اپنے آپ کو اس فطرت پہ چھوڑ دیا۔ اسے کسی اور جگہ سے رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اگر وہ فطرت کے اوپر چھوڑ دے، فطرت کے تقاضوں سے اس کی نشوونما ہوگی۔ اور شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ فطرت کا گوہر ہر شخص میں محفوظ ہے، ہر نفس کے اندر محفوظ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ادھر ہم نے یہ بحث بھی کی، آیا فطرت اور انسانیت ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ چیز ہیں؟ ممکن ہے یہ کہا جا سکے کہ فطرت اور انسانیت آپس میں ذاتیات ہیں انسان کی، فطرت انسان کی ذاتیات میں سے ہے، بنیادی اجزاء میں سے ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں لازم ملزوم ہے، جیسے آگ اور حرارت ہے، انسانیت ہے لیکن فطرت ہمیشہ اس کے ہمراہ ہے۔ بعض بیانات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی اہم اجزاء میں سے ایک فطرت ہے، فطرت ہٹا دے تو انسان نہیں رہتا، ماہیت اس کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پہ بحثیں موجود ہے، لیکن شہید نے ایک اور انداز میں اسے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے وجود میں فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، لیکن اس فطرت سے کیا مراد ہے؟ رکھ دینے سے یا اس پہ چھوڑ دینے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس فطرت کے گوہر پہ اپنے آپ کو لے آئیں اور اس پر جاری کر دیں تو وہ فطرت کی دوش پہ جو آپ کی نشوونما ہوگی اس سے حتماً انسان برپا ہوگا، اس سے جو جنم لے گا وہ کون ہے؟ انسان۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے آپ 3 بیج ہیں، قریب قریب ہیں، آج کے دور میں آپ لے لیں تربوز کا بیج رکھ لیں، یا توری کا بیج ہے، یا خیار یا کھیرے کا بیج ہے، آپ ایک قریب ایک دوسرے کے بیج ہیں۔ اب آپ بیجوں کو زمین کے اندر ڈالیں، اب وہ بیج اس کے اندر جو ہے اسی کی بنیاد پہ نشوونما پا رہے ہیں یا نہیں؟ تو ظاہراً جب وہ زمین سے کونپل پھوٹے گی تو ممکن ہے ہمیں خاص فرق دکھائی نہ دے، لیکن جیسے جیسے نشوونما پائے گا تو جو گوہر اس کے اندر پوشیدہ تھا اسی کے مطابق سبزہ اور پھل برآمد ہوگا۔ اگر اس کے اندر آڑو تھا تو آڑو نکلے گا، آڑو سے سیب نہیں نکلے گا۔ اگر بیج کے اندر گوہر سیب تھا تو وہ جب نشوونما پائے گا تو سیب نکلے گا۔ اسی طرح سے اگر انسان اپنے آپ کو اپنے گوہر فطرت کے اوپر چھوڑ دے تو اسے انسان برآمد ہوگا، اور اگر فطرت سے ہٹا دے تو پھر 1000 قسم کے حیوانات اسے برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ فطرت سے انہوں نے تعبیر کی، اور یہ فطرت استقلال دیتی ہے، یعنی معاشرے کے مقابلے میں ایک نوع استقلال اور ٹکراؤ جب پیدا ہو جائے اگر، تو تب یہ فطرت انسان کو استقلال دیتی ہے معاشرے کے مقابلے میں، اور اسی وقت وہ معاشرے کا جز بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ اسے وجود میں نہیں آ رہا، معاشرے کا جز بھی ہے۔ یہ اصالت فطرت کے طور پہ ایک گفتگو تھی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن اسی ضمن میں ایک نظریہ کہ جو پچھلی صدی میں بالخصوص چھا گیا اور آج کے دور میں بھی وہ غلبہ اس کا دکھائی دیتا ہے کسی اور نام سے، وہ ہے ملت گرائی، قومیت، وطنیت یا وطن پرستی۔ اسے نیشنلزم کے نام سے بھی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ نیشنلزم یا نیشنلزم جسے آپ کہتے ہیں، اس نے پہلی صدی میں تو خوب ایک قتل و غارت کی بھرمار رکھی۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اسی کی اساس اور بنیاد کے اوپر ہوئی، نیشنلزم کی بنیاد پہ۔ اور آج کے دور میں بھی یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ نیشنلزم کا نظریہ یہ تھا کہ ہر قوم اور ہر قبیلہ الگ الگ ہے،
ہر قوم اور ہر قبیلہ الگ ہے، جدائی کے اوپر اساس ہے۔ جب آپس میں آپ دوستان مباحثہ کریں اس نقطے کو کبھی فراموش نہ کریں، کیونکہ فطرت کے اندر اصول مشترک ہے، اور یہ اصول مشترک جو ہے یہ مرکزی ہمارا نقطہ ہے۔ فطرت میں مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اصول مشترک کا باطن کی گہرائی میں خلقت کے ساتھ وجود میں ہونا، اصول مشترک کا باطن کی گہرائی میں انسانی خلقت میں موجود ہونا۔ اور اس کے مد مقابل ہمارے پاس کیا نظریہ آتا ہے؟ اس کے مد مقابل ہمارے پاس نظریہ آتا ہے نیشنلزم یا قوم پرستی یا وطن پرستی کا، اور اس کے مطابق اس کی اساس جدائی پر ہے۔ وہ ایک الگ ملک ہے، الگ قوم ہے، الگ قبیلہ ہے، ہم الگ ملک، الگ قوم، الگ قبیلہ، فلاں الگ ملک، الگ قوم، الگ قبیلہ۔ اس لیے یہ قبائل آپس میں جدا ہیں، اور یہ کیوں ایک قسم کے بن گئے ہمارے پاس، یعنی ایک صورت ہمارے پاس کیسے ان کی اختیار ہو گئی، اس کی یعنی یہ وجود میں کیسے آ گئے، الگ الگ کیسے وجود میں؟ انہوں نے کہا تاریخ میں حوادث برپا ہوئے، وہ حوادث کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی، خود ہی ایسے عوامل اور اسباب فراہم ہوئے کہ حادثاتی طور پہ ایک قبیلہ جنم لے گیا، ایک قبیلہ جو ہے ایک قوم جنم لے گئی، اور پھر نہیں حادثات، اتفاقی حادثات کی بنیاد پر ممالک جنم لے گئے۔ ان قوموں اور ممالک کے جنم لینے سے جداگانہ طور پہ ایک حیات وجود میں آئی اس روئے زمین کے اوپر۔ لہٰذا اگر یہ مثلا ایک قوم یا ایک ملک، اس کے اسباب وہ اختیاری نہیں ہیں پیچھے، وہ ہمارے اپنے ارادوں سے نہیں ہیں، کسی فکر کے اوپر یا کسی نظریے کے اوپر نہیں ہے، حادثاتی طور پہ یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کیوں وجود میں آئے، نیشنلزم اس سے بحث نہیں کرتا یہ وجود میں کیوں آئے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہے، ہاں نیشنلزم وہی سائنس جیسے کہتی ہے پوری کائنات ہی حادثاتی وجود میں ہے، تصادف ہے، یعنی اچانک وجود میں آ گئی، اتفاق ہے یہ کہ وجود میں آ گئی، جبکہ دین اسلام کہتے ہیں یہ اتفاق نہیں ہے، کائنات میں کہاں اتفاق دیکھتے ہو؟ آج ایک سائنٹسٹ کی آپ تحریر کو اٹھا کے اپنے نام کریں نا، اور پھر جب وہ چیخے چلائے تو آپ کہیں گے یہ تمہارا اتفاق تھا کہ تمہارے قلم سے نکل گئی، تحریر تو میری ہے، تو وہاں پہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اس کائنات کے بارے میں وہ کہتا ہے نہیں، یہ تحریر اللہ کی نہیں ہے، یہ تحریر تو اتفاق ہے۔ تو نیشنلزم بھی اسی ایک سیکولر ذہنیت کی اماج گاہ ہے۔ لہذا سیکولر نظریہ یہ آ کے کہتا ہے کہ کائنات میں جو اتفاقات ہوئے ہیں، حادثات ہوئے ہیں، ان میں قومیت، ملیت، قبائلیت اور وطنیت بھی ہے۔ اب یہ بن گئے، جب بن گئے تو ان کا وجود کی بقا اسی میں ہے کہ یہ تشخص اپنا دوسرے سے جدا رکھیں، یعنی بالفاظ دیگر پنجابی کی بقا اس میں ہے کہ وہ پٹھان سے اپنا وجود جدا رکھے، پٹھان کا وجود اسی میں ہے کہ وہ سندھی سے اپنا وجود جدا رکھے، گلگتی بلتی کا تشخص اور شناخت اور وجود تب ہی باقی رہے گا کہ وہ اپنے آپ کو کاملاً جدا رکھے بقیہ مثلا قومیت سے۔ اسی طرح وطن میں ہے، یہ پاکستانی وطن ہے، یہ مثلا افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ چینی ہے، یہ بھارتی ہے، یہ فلاں ہے، ان کی بقا اسی میں ہے کہ آپ اپنا تشخص جدا رکھیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تشخص مٹا دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وجود مٹا دیا، اور وجود مٹا دیا تو عدم کے لیے تاریکی ہے، نابودی ہے، ہلاکت ہے۔ جو وجود رکھتا ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسائل ہے۔ اس لیے نیشنلزم کی اساس اور بنیاد میں وہ نظریات تھے کہ جن کی وجہ سے زندگی یا جن کی وجہ سے شناخت اور جداگانہ ایک تشخص وجود میں آتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا آزادی، حاکمیت، استقلال، ان چیزوں کو ابھارا۔ اب ان کے نزدیک آزادی کس چیز کا نام ہے؟ آزادی اس چیز کا نام ہے یہ قوم، یعنی میں مثلا پنجابی ہوں یا پٹھان ہوں، میں جو چاہتا ہوں بس وہ کروں، کوئی اور نہ اخلاق ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ قانون ہے۔ آزادی اس کا ہے کہ میں بعنوان قوم، قبیلہ، وطن جو چاہتا ہوں بس کروں، وہی حق ہے، اس کے ماورا کوئی چیز حق نہیں۔ حاکمیت کیا ہے کہ میری چلنی چاہیے، میں کیوں کسی کے انڈر آ جاؤں، میں کیوں کسی کے ماتحت آ جاؤں۔ استقلال یعنی میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے ان قضایا کو لے کے آئے۔ اب دین اسلام بھی ان قضایا اور ان مسائل اور ان ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کرتا کہ خدا بنا لیا جائے،
وہ ضابطے دین اسلام بیان کرتا ہے۔ لہذا نیشنلزم پاکستان کیا پوری دنیا میں ہر جگہ ہی پھیلا ہوا ہے، ایران بھی اس سے باہر نہیں، ایران کے اندر بھی بہت ایک جنگ اور لڑائی اندر خانہ موجود ہے، کرد ہے، بلوچ ہے، لور ہے، ترکی ہے، فارس ہے، اچھے خاصے عرب ہے، یہ سارے اندر ہی اندر ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ یہ آغا محسن قرائتی خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ اپنے ایک درس میں بیان کر رہے تھے کہ نماز جو ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر خیر داخل کر دیا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کی نشوونما کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ماں کی دودھ کی صورت میں ہے، اس طرح انسانی روح کی نشوونما کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب نماز میں ہے۔ توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، اعتقادات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، بندگی بھی ہے۔ تو اس کی مثال دے رہے تھے کہ جس طرح بچے کے لیے ماں کا دودھ خوراک ہوتا ہے، انسان کی روح کی نشوونما کے لیے نماز اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ اسی میں پھر بتاتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز، اب جب ماں کا دودھ بچے کے لیے خوراک بنتا ہے تو اس میں یہ نہیں آتا کہ یہ ترکی ماں ہے، یہ افغانی ماں ہے، یہ پاکستانی ماں ہے، یہ فلاں ماں ہے، اس کے لیے شیر دودھ مفید ہے۔ اسی طرح جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ یہ لور کی نماز ہے، یہ عرب کی نماز ہے، پاکستانی کی نماز ہے، یہ ایرانی کی ہے، یہ عرب کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ لہذا دین اس اعتبار سے آتا ہے۔ اس تفکر کی شدید مخالفت نیشنلزم میں پائی جاتی ہے، ملت گرائی، وطن پرستی، وہ اس کی شدید مخالف ہے کہ کیسے ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہیں، پہلے وہ پاکستانی، ایرانی، بلوچ، پٹھان، پنجابی، سندھی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے ایک صف میں کھڑے ہو گئے، اس سے پہلے نہیں۔ پاکستان میں عملاً کر دیا مسلمانوں نے، یہ اہل حدیث مسجد ہے، یہ دیوبند مسجد ہے، یہ شیعہ مسجد ہے، یہ بریلوی مسجد ہے، ٹائٹل لگائے بعد میں۔ لیکن نیشنلزم کی دین اسلام اس طور پہ اجازت نہیں دیتا جس طرح وہ اپنا تفکر پیش کرتے ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اپنا تشخص برقرار ہر صورت میں رکھو۔ دین اسلام یہاں پہ کس طرح سے گفتگو کرتا ہے کہ وہ اصول مشترک کو لے کے آئے گا، فطرت کو لے کے آئے گا، یہاں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال نیشنلزم نے بعد میں چہرہ تبدیل کیا اور ثقافت اور کلچر کے نام سے آ گیا کہ ٹھیک ہے تم ساری چیزیں رکھو، کلچر اپنا رکھو۔ خصوصاً ہمارے ملک میں یہ آج کے دور میں بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ حکومتیں دو طرز کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہے وفاقی طرز حکومت اور ایک ہے کہ ون یونٹ حکومت ہوتی ہے، یعنی ایک پارلیمنٹ ہوگا، اس پارلیمنٹ یا اس دارالخلافہ کے ماتحت پورا کا پورا ملک ہوگا۔ پاکستان ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، 5واں بن رہا ہے ابھی، اور ہر صوبے کی پارلیمنٹ جدا ہے اور ہر صوبے کا دارالخلافہ جدا ہے، اور وہ سارے اہتمام کرے گا، اور یہ چاروں کے چاروں پارلیمنٹ یا 5 پارلیمنٹ ایک بنیادی اوپر ایک پارلیمنٹ کے لیے جواب دہ ہوں گے اور نمائندے اس کے چنے جائیں گے۔ یہ تقسیمات کی نیچے بنیاد پر ہے، کوئی کامیاب طرز حکومت نہیں ہے۔ یعنی جمہوریت کے اندر بھی 2-3 طرز کے حکومت کے طور طریقے ہیں۔ مثلا ایران میں 1 یونٹ حکومت ہے، اسی طرح عرب ممالک میں 1 یونٹ حکومت ہے، دیگر جگہوں پہ بھی آ جائیں اسی طریقے سے۔ بہرحال امریکہ کے کیونکہ پاکستان میں اثرات زیادہ ہیں، امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، انہوں نے اسی طرز تفکر کو پاکستان کے اندر حمل کیا۔ خلاصہ کلام، ملت گرائی کا ٹکراؤ فطرت کے ساتھ، وطن پرستی کا ٹکراؤ فطرت کے ساتھ، جہاں پہ یہ نقطہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابھارا۔ ہمارا ٹاپک آج جہاں سے اسی طور پہ آگے چلتا ہے، لیکن ہم نے اس ضمن میں ایک بحث کی، اور وہ بحث تھی کہ وطن کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے دین اسلام کی نظر میں۔ دین اسلام کی نظر میں وطن کی قیمت اور حیثیت، وطن کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے، وطن کے وطنیت کے عنوان سے جو ہمارے اوپر عنوان لاگو ہوتا ہے، مثلا پاکستانی، افغانی، ایرانی یا عراقی وغیرہ ہونا، یہ اس کی کیا قیمت بن جاتی ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں وطنیت کا تو بڑا ایک ابھار ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس کا ہم نے جائزہ لیتے ہوئے چند نکات پڑھے، وطن کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے مطالعہ کیا وطن کا لفظ روایات میں کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اس میں ہم نے چند مجموعے بنائے، مثلا ایک روایات کا مجموعہ ہے جس میں کلمہ وطن بمعنی جگہ کے استعمال ہوا ہے،
جیسے دعائے کمیل میں بھی لفظ آیا ہے، اوطان کا لفظ آیا ہے، عبادت کی جگہیں۔ ایک مجموعہ اس طرح بنتا ہے۔ دوسرا مجموعہ ہمارے پاس بن جاتا ہے وطن کے عنوان سے، کہ جہاں پر انسان رہتا سہتا ہے، جس جگہ پہ بھی پیدا ہوا پلا بڑا، وہاں پہ اس کا ایک حق اس سرزمین کے ساتھ متصل طور پہ بن جاتا ہے۔ ایک مجموعہ ہمارے پاس ہے جو اس کو بیان کرتا ہے۔ تیسرا روایات کا مجموعہ ہمارے پاس بنا تھا احادیث کا، کہ ادھر وطن سے مراد فقہی احکام کے تناظر میں تھا۔ 3 قسمیں وطن کی پڑی، وطن اصلی ہے، وطن اتخاذی ہے، یا اسی طریقے سے ایک وطن ہے جسے آپ نے عارضی طور پہ منتقل ہوئے ہیں۔ چوتھی ہمارے پاس مجموعہ بنا تھا کہ اس نام سے کہ جو ایک ریاست کے عنوان سے وطن آتا ہے، اور پھر ائمہ علیہم السلام کی روایات پڑھیں، جن میں ایک اہم روایت حب الوطن من الایمان، شیعہ سنی دونوں میں آج کے دور میں رائج ہے۔ مکتب تشیع کی اصلاً کتب احادیث میں یہ روایت وارد ہی نہیں ہوئی، یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنی چاہیے۔ حب الوطن من الایمان، یہ کلمات کے ساتھ روایت ہمارے ذخیرہ حدیث میں کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے، 1000 سال کسی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ یہ کہاں پہ آئی ہمارے پاس؟ سب سے پہلے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر شیخ حر عاملی، انہوں نے عمل العامل کتاب لکھی، تو اس میں انہوں نے لبنان کے علماء کو مقدم کیا، تو مقدم کرنے کی وجہ یہ لکھی کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد اس کو شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا، یہ صاحب مفاتح الجنان، انہوں نے سفینۃ البحار میں اس کو نقل کیا، اور ان کے نقل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ علماء نقل کرنے لگ گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حدیث کی کتاب میں یہ موجود نہیں رکھتی، یہ ہمارے پاس کہیں علماء نے ضمنی طور پہ نقل کی تھی۔ شیخ بہائی سے پہلے تو کسی عالم نے ذکر نہیں کی۔ شیخ بہائی 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، ذخیرہ حدیث میں آپ کو یہ ہمارے نہیں ملے گی۔ دوسری چیز، اس حدیث کی سند میں جو نقد ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ مکتب تشیع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات مقبول ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام کے توسط سے آئی ہوں۔ یہ روایت شیعہ کتب کے اندر جو متاخر شیعہ حضرات ہیں، یعنی معاصر شیعہ حضرات، ان کی کتابوں میں بھی جو آئی ہے، وہاں پہ معصوم سے نقل نہیں ہے، صرف اتنا لکھا ہے رویہ، اصلاً سند ہے ہی نہیں پیچھے، رویہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو براہ راست رسول اللہ سے نسبت پیدا کر لے، وہ سند کے اعتبار سے ہمارے لیے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے توسط سے جو تعلیمات رسول اللہ ہیں، وہ مکتب تشیع کی نظر میں قابل اعتماد ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا آئی کہاں سے یہ در حقیقت سب سے پہلے اہل سنت کے اندر 7ویں صدی ہجری کے ان کے ایک محدث نے نقل کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے نسبت دی۔ 7ویں صدی، کیونکہ شیخ بہائی ہیں 10ویں صدی ہجری کے، یہ جو عالم ہے جنہوں نے نقل کی، ہم گزشتہ درس میں طویل پڑھ چکے ہیں یہ پورا کلام، یہ 7ویں صدی ہجری میں۔ پھر اہل سنت نے اس کے اوپر خوب تبصرے کیے، یعنی 6 7ویں صدی ہجری میں اہل سنت کتب میں یہ داخل ہوئی، اور وہاں سے شیخ بہائی کے ہاتھوں یہ بعض ہماری کتب کے اندر داخل ہو گئی۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اہل سنت کتب میں یہ قابل اعتماد ہے، اہل سنت نے بھی اسے موضوع کہتے ہیں، گھڑی ہوئی۔ ضعیف حدیث وہ کہلاتی ہے حدیث کہ جو حدیث اپنی سند کے اعتبار سے یا اپنے متن کے اعتبار سے قابل قبول نہ ہو۔ ہر وہ حدیث جو اپنی سند کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ضعیف حدیث۔ ہاں، اگر اس ضعف کا جبران، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے سند میں راوی گرا ہوا ہے، راوی غیر معتبر ہے، اس لیے سند ضعیف ہے۔ سند ضعیف ہے، اس کا جبران ہو جائے ٹھیک ہے، پھر قبول ہے۔ اگر جبران نہ ہو تو پھر وہ سند قبول نہیں ہے، ضعیف حدیث یعنی غیر قبول۔ جب بھی ٹائٹل آ جائے یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ قبول نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے ضعف کا جبران ہو جائے کسی شے کی وجہ سے، قرائن کی وجہ سے، قرآن کے مطابق ہے، صحیح احادیث کے مطابق ہے، تواتر کے مطابق ہے، عقلی دلائل کے مطابق ہے، یہ جبران کے طریقے ہیں۔ جبران ہو جائے ٹھیک، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے۔ ضعیف حدیث میں تو جبران کی کوششیں کی جاتی ہیں، یہ حدیث ہے موضوع، گھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے آج کے دور میں تو بہت ہیں، جیسے مجلس پڑھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس پڑھی، کہتے ہیں بس غریب کی محنت تھی،
یعنی سارا غریب نے خود ہی گھڑا ہے، اصل تو پتہ نہیں کہاں پہ امام نے کہیں بیان کیا یا نہیں، تو غریب کی محنت زیادہ ہوتی ہے اس میں۔ تو یہاں پہ بھی حدیثیں آج کل گھومی پھری تو اتنی آج تک تاریخ میں حدیثیں نہیں گھڑی گئیں جتنی آج کے دور میں میڈیا میں گھڑی جا رہی ہیں۔ تو یہ حدیث اہل سنت نے کہا ہے کہ گھڑی ہوئی۔ آپ اگر اردو میں لکھیں حب الوطن من الایمان، یا عربی میں لکھیں حب الوطن من الایمان، پھر اردو کا کوئی لفظ لکھ دیں، تو آپ کے پاس اہل سنت نے جو تحقیق اس کی اوپر کی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اہل سنت نے اردو میں ہی بڑے اچھے مقالے لکھے ہوئے ہیں اور بڑی عمیق تحقیق انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال اس کا متن قابل قبول ہے یا نہیں؟ اس کے متن کے بارے میں ہم نے پڑھا، کیونکہ شیخ اشراق جیسے کہ ہمارے بعض بزرگ علماء ہیں جو عرفانی مزاج ہیں، عرفانی کتب سے تھوڑا ایک لگاؤ رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آج کے معاصر علماء میں شہید مطہری ہیں، آغا حسن زادہ عاملی ہیں، یا آغا جوادی عاملی ہیں، ان کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، یہ صوفیہ کی کتابوں میں بھی آئی ہے۔ عرفا اور صوفیہ یا ان بزرگ علماء کی کتابوں میں وطن سے مراد آخرت لیا گیا ہے، کیونکہ متن کی جب ہم نے تحقیق کی تو متن میں ہم نے پڑھا حب الوطن من الایمان۔ اس حدیث کو متن کو اگر ہم بالفرض مان لیں تو آیا کسی سرزمین امریکی کے لیے امریکہ سے محبت ایمان ہے؟ کیا مکہ کے اندر جو مشرکین کے رہتے تھے، مشرکین مکہ سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے مشرک اس اعتبار سے مومن تھا۔ شیعہ سنی دونوں کی نظر میں یہ معنی باطل ہے۔ لہذا اصلاً اس عنوان سے کہ ایک سرزمین، ایک مٹی کے ایک خطے سے آپ کی محبت کا ہونا، وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وَإِلَّا کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو صحیح ثابت کر لیں۔ شیعہ سنی دونوں آج کے دور میں علماء ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نیشنلزم کے اندر سے معتقد ہیں، وہ اسلامی طور پہ آیات لے کے آئیں گے، روایات لے کے آئیں گے تاکہ اس معنی کو ثابت کریں کسی طریقے سے۔ کہ آج کا ٹاپک ہمارا اسی سے مربوط ہے کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعویلات ذکر کی ہیں جو نیشنلسٹ علماء بیٹھے ہیں، اور انہوں نے پھر استدلال پیش کی اور پھر اس کے بعد شہید نے نقد کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ والا کلام ہمارا مکمل ہو جائے کہ حب الوطن من الایمان، اس کے معنی کی تحقیق کریں تو چند معنی سامنے آتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے کہ جس کو ہم نے مثلا آج سے 100 سال پہلے اعتبار کر لیا یا انگریز نے آ کے اسے معتبر قرار دے دیا، یہ اس کے ساتھ آپ کا قلبی لگاؤ رکھنا ایمان ہے۔ آیا حدیث کا یہ معنی درست ہے؟ شیعہ سنی ہر عاقل کی نظر میں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انسانیت پہلے ہے، کیونکہ انسان کی اقدار پہلے ہیں۔ یہ پوری دنیا کا ایک کافر کے لیے بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا امریکہ کے اندر امریکہ جو مرضی کرے امریکی کے کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر افغانستان میں ہزاروں لوگوں کو امریکہ نے اڑایا، برباد کیا ہے، پاکستان کو برباد کر کے امریکہ نے رکھ دیا ہے، لیکن میں تو امریکی ہوں اس لیے امریکہ سے محبت ایمان ہے اور میں مومن ہوں، یہ قضایا باطل قضایا اور باطل طریقہ کار ہے۔ لہٰذا یہ پہلا معنی ہمارے پاس درست نہیں ہے۔ دوسرا معنی حب الوطن من الایمان، دوسرا معنی یہ ہے کہ وطن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں اور وہ آپ کا نفس ہے، آپ کا اپنے نفس کی فکر کرنا اس طور پہ کہ یہ پاک ہو، طاہر ہو، تزکیہ نفس ہو، تہذیب نفس ہو، اس طور پہ محبت اپنے نفس سے کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس اینگل سے تو ایمان ہے، لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے نفس لے لیں یہ بھی معنی درست نہیں ہے کہ میرا گھر، میری گاڑی، میری صحت، میں اگر کرتا رہے، اس کی شدید مذمت ہے۔ دنیا میں اصل عذاب تو یہی آیا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنی میں مشغول ہے، تو اس طور پہ بھی درست نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے درست معنی بن جائے گا، ہاں وہ ایمان میں سے ہے کہ اپنے نفس کی تہذیب اور تزکیہ کرو۔ تیسرا معنی حب الوطن من الایمان سے کیا کہ وطن سے آپ کی مراد ہے کہ جہاں پہ آپ نے قیام اخروی کرنا ہے، ہمیشہ جہاں پہ رہنا ہے۔ وطن کہتے ہیں جو ہمیشہ کی اماجگاہ ہو۔ ہمیشگی کون سی ہے؟ قرآن واضح کہتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آخرت کو قربان کر کے دنیا خریدتے ہو اور دنیا کے اوپر نچھاور ہوئے ہو۔ والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت کیا ہے؟ خیر بھی ہے، یعنی بہترین ہے، بہترین،
دنیا میں جو لذت اور جو نعمت ہے وہ بہترین نہیں ہے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وہ بہترین ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والی ہے۔ اس سے استفادہ کرتے ہیں صوفیہ کی نظر میں یہ جو ابقا ہے، آخرت باقی رہنے والا دار البقا، اس کو انہوں نے وطن کہا ہے۔ اور اس معنی میں ہمارے بزرگ علماء نے بھی اس کو استعمال کیا، حب الوطن من الایمان، یعنی دار البقا، یعنی جنت۔ جنت سے محبت بھی ایمان ہے، جنت کی رغبت بھی ایمان میں سے ہے، اگرچہ اعلیٰ درجات اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ شیخ اشراق کہ جو 6 صدی ہجری یا 7ویں صدی ہجری میں آئے، انہوں نے اس کلمے کو اپنی عارفانہ کتابوں میں استعمال کیا اور وطن سے مراد دار الآخرت لیا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور معنی آتا ہے، اور وہ معنی روایات سے ہم نے باقاعدہ پڑھا، کیونکہ میں گزشتہ دروس کا اس لیے خلاصہ کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ درس خلاصے کے طور پہ جاننے کے لیے کافی ہو، جتنا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ 4 ہم نے معنی پڑھ لیے وطن کے۔ وطن اسی جغرافیائی حدود کے عنوان سے، اس معنی سے یہ حدیث ہمارے لیے اصلاً قابل قبول معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، وَإِلَّا اسرائیلی، امریکی اور ہر ایرا غیرہ مشرک جو ہے وہ بھی کہ میں مومن ہوں۔ نمبر 2، وطن سے مراد ہے نفس انسانی۔ اگر اس سے نفس انسانی تزکیہ نفس مراد لے تو ٹھیک، لیکن اگر اپنے حب نفس مراد لے اور مال دنیا اور دنیاوی تناظر میں لیں، غلط۔ تیسرا معنی دار البقا۔ ایک چوتھا معنی ہمارے پاس بنتا ہے کہ دین اسلام نے اسلامی زمین کے جتنے جغرافیہ اور جتنی سرزمین ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یا بلاد اسلامیہ ہیں یا بلاد کفر ہیں، یعنی یا شہر اسلامی ہے یا شہر کافر ہے۔ اس کا معیار بھی جغرافیہ نہیں ہے، یہ ہم بحث پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آیا مملکت اسلامیہ کا جغرافیہ وہ عقیدہ ہے یا زمینی خد و خال ہیں؟ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل بحث کی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، زمینی خد و خال نہیں ہے، مملکت اسلامیہ یعنی بلاد اسلامیہ و بلاد کفر کا معیار کیا ہے؟ آیا بلاد اسلامیہ و بلاد کفر کا معیار یہ ہے کہ یہ چونکہ امریکہ ہے اس لیے یہ بلاد کفر ہے، اور یہ چونکہ مثلا افغانستان ہے یہ اس لیے بلاد اسلام ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس میں۔ زمین کے اوپر آپ دائرہ کھینچ دینے سے اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتا، بلکہ جس جگہ پر مسلمان بستے ہیں یا اسلامی معاشرہ قائم ہے وہ مملکت اسلامی ہے، چاہے وہ امریکہ کا ایک شہر کیوں نہ ہو، چاہے وہ روس کا ایک شہر کیوں نہ ہو۔ اور جس جگہ پر بھی مسلمان نہیں بلکہ کفار بستے ہیں وہ جگہ کیا کہلائے گی؟ بلاد کفر کہلائے گی، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہندوؤں کی ایک بستی کیوں نہ ہو۔ اس لیے احکام بھی مختلف ہو جاتے ہیں، تو عقیدے کی بنیاد پر۔ اس لیے آج اعتراض کیا جائے فلسطین سے آپ کی کون سی سرحد ملتی ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے، آپ کو خام خواہ کیوں پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ آج کل اسی طرح کی باتیں ہمارے حکمرانوں سے سنی جا رہی ہیں تاکہ اسرائیل کو قریب کریں، کیونکہ اسرائیل اس وقت انڈیا میں بہت گہرے طور پہ چھا چکا ہے۔ پاکستان کا جو بنیادی ترین دشمن ہے، بنیادی ترین دشمن، وہ انڈیا اور اسرائیل ہے، جسے ہماری پاکستانی فورسز دشمن سمجھتی ہیں، بقیہ کو وہ دشمن نہیں سمجھتی، بقیہ کو اپنے مفادات کے طور پہ ان سے وہ تعلق قائم کرتی ہیں۔ اس کا اظہار خود ہمارے فوج کے جو ترجمانی کرنے والے افسران ہیں وہ اس کو کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں۔ لہٰذا ان کی نظر میں اصل دشمن انڈیا ہے، اور انڈیا کے بعد اسرائیل کی طور پر ہے۔ اسرائیل کو وہ سیکنڈ شمار کرتے ہیں، یعنی اس سے کوئی نرم تقاضا رکھا جا سکتا ہے، اور یہ ابھی تک ہمارے ملک میں چیز چل رہی ہے۔ اس وقت اسرائیل انڈیا میں اتنے گہرے طور پہ چھا چکا ہے کہ اگر روئے زمین سے اسرائیل مٹ جائے تو اتنی ہی بڑی سرزمین انڈیا کے اندر ان کے ہاتھوں میں ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے اوپر وہ چھا چکے ہیں، بڑی بڑی اراضی کے اوپر وہ قابض ہو چکے ہیں، اور ان کی ایک بڑی کمپنیوں کی جو مالیت ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے۔ اس لیے انڈیا اس وقت آئے روز ایک نو مجبور ہوتا جا رہا ہے اسرائیل سے تعاون کرنے کے لیے، اور ایک جگہ پہ اگر 2 دشمن کھڑے ہو جائیں، یہی وجہ کہ ایران میں جو انقلابی طبقہ ہے، رہبر معظم اور دیگر جو انقلابی طبقہ موجود ہے، وہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کے بعد سب سے بڑا عالم اسلام کے لیے خطرہ اور دشمن وہ انڈیا کو قرار دیتے ہیں۔ اس لیے انڈیا کے بارے میں رہبر معظم کبھی بھی نرم گوشہ نہیں رکھتے، نہ نرم گوشہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔
ہاں یہ حکومتی سطح کی بقیہ معاملات جو صدر وغیرہ کے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن انقلابی حلقہ وہ انڈیا کے انتہائی شدید مخالف ہے، اور اس کے چاہتا ہے کہ انڈیا کے اندر کشمیر کو آزاد کرایا جائے، بے شک جنگ ہو۔ بالفاظ دیگر یہ بات ایران کے اندر مسلمات میں انقلابی حلقے میں شمار ہوتی ہے کہ اگر کشمیر کے معاملے میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، ادھر کا انقلابی حلقہ خود جنگ لڑنے جائے گا پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے انڈیا کے خلاف۔ اس قدر یہاں پہ ایک ولولہ اور جوش اس حوالے سے پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آیا بنیادی وجہ کوئی ہمسائے ملک کا ہونا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی نظریہ ہے کہ مملکت کی بنیاد اسلامی معاشرہ ہے۔ فلسطین اس سے زمینی ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک عقیداتی تعلق، ایک مملکت اسلامیہ ہے، ہم بھی مملکت اسلامیہ ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کے ایک حصے کے اوپر ضرب لگے پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ تو وہاں پہ کیوں اسرائیل آ کے قابض ہو گیا؟ وہاں کے نہتے مسلمین کو کیوں اس نے ظلم و تشدد کا اور قتل و غارت کا نشانہ بنایا؟ لہٰذا یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی مد مقابل جہاں پہ نیشنلزم مسلمان پائے جاتے ہیں، جیسے بالخصوص عرب میں عرب نیشنلزم انتہائی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ان کی جتنی سازشیں اور جتنی سیاست ہے وہ عالم اسلام کے خلاف نکلتی ہے۔ جیسے ابھی عرب امارات، اس کو انہوں نے پرمٹ دے دیا اور قبول کر لیا۔ آج مسلمان آپ پاکستانی ذرا عرب امارات میں قدم رکھ کے دیکھیں، اس طرح تلاشی وہ لیں گے کہ جیسے یہ مجرم ہیں، اس روئے زمین کی پر مجرم نعوذ باللہ پاکستانی ہیں، اور اسرائیلی بدماش جو ہے اور ان کے پورے خانوادے گھرانے وہ بغیر چیکنگ کے عرب امارات میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ زمین کے نقشے میں دیکھیں، عرب امارات مسلمانوں کے درمیان وسط میں ہے۔ اگر اطراف میں دشمن قابض ہو جائے، عقل کہتی ہے کہ ہاں ادھر گنجائش تھی، لیکن دشمن نے اس طرح کی چال چلی ہے کہ اس نے آ کے قلب اور دل پہ مسلمانوں کے حملہ کیا۔ فلسطین، عرب امارات، قطر، سعودی عرب، یمن، یہ قلب اسلام ہے، مسلمانوں کے وسط ہے۔ یہ وسط جیسے دل انسان کے جسم میں وسط میں ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ بات سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی مملکت کی بنیاد جغرافیہ نہیں قرار دیتے، وہ ہر یہودی کی حفاظت اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں، وہ ہر یہودی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں نادانی دیکھیں، یہ کہ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس چیز کو ہی ابھارتے تھے کہ اپنے وجود کے اندر خودی کو ابھارو۔ خودی سے ان کی مراد یہ فطرتی عناصر ہے کہ تم اپنے بل بوتے کے اوپر قدم رکھو، کیوں غلام بنتے ہو؟ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ بلاد اسلامیہ اور بلاد کفر کے اعتبار سے یہاں پہ پاکستان کی اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پاکستان، اس میں تین چیزیں ہر ریاست میں اہم ہوتی ہیں، ایک ہے حکومت، دوسرا ہے معاشرہ، اور تیسرا ہے ریاستی جغرافیہ۔ ہمارے پاکستان میں حکومت اسلامی نہیں ہے بلا شک و شبہ، ہمارا تقاضا ہے کہ وہاں پہ نظام اسلامی آئے، تعلیم نظام اسلامی کے طور پہ ہو، فوج دفاعی نظام اسلامی ہو، سیاست نظام اسلامی ہو، اقتصاد نظام اسلامی ہو۔ حکومت کا آپ کبھی بھی اپنے طور پہ تقاضا برقرار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حکومت اور اداروں کو جدا کرنا ضروری ہے۔ ادارہ اور حکومت ایک چیز نہیں ہے، ادارہ ایک وسیلہ ہے، اس کے اوپر جو حاکم ہے وہ حکومت کہلاتی ہے۔ حکومت حاکمیت سے ہے، ادارہ تو حاکمیت نہیں ہے۔ ادارے کے اوپر جو بیٹھا چلا رہا ہے، یعنی گاڑی جو ہے وہ ادارے کی مانند ہے، اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا جو چلا رہا ہے وہ حاکم ہے۔ اس لیے فارسی میں اس اسٹیئرنگ کو کیا کہتے ہیں؟ فرمان، کیونکہ اسی کے اوپر فرمان جاری کر کے وہ چلا رہا ہے، اس کا نام ہی انہوں نے فرمان رکھا ہوا ہے۔ تو فرما روا ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حاکم ہیں اور حکومت کا نظام لے کے آتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نظام حکومت لائی جائے، نظام سیاسی اسلامی ہونا چاہیے، ولایت فقیہ کی حکومت ہونی چاہیے، تو اس سے مراد ہے کہ اچھا اب فوج نہیں ہونی چاہیے، اب انٹیلیجنس نہیں ہونی چاہیے، اب تعلیمی ادارہ نہیں ہونا چاہیے، اقتصادی ادارہ نہیں، ادارے الگ ہیں۔ فوج کی ضرورت ہمیشہ ہے ورنہ ملک باقی نہیں ہے، انٹیلیجنس کی ضرورت ہمیشہ ہے ورنہ ملک باقی نہیں رہے گا۔ تعلیمی ادارے، اقتصادی ادارے، سب ادارے اپنی جگہ پر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو بندہ آئے وہ مسلمان ہو، وہ باطن میں کافر نہ ہو، سیکولر نہ ہو، لادین نہ ہو۔ ان لادینوں نے سارے کے سارے اداروں کے اندر زہر گھولا ہوا ہے اور پوری پاکستان کی قوم جو ہے اس میں تڑپ رہی ہے۔ بس پہلی چیز ہوتی ہے حکومت،
دوسرا آ گیا معاشرہ. معاشرہ پاکستان کا اسلامی ہے. آپ جو فقہی احکام پڑھتے ہیں دین اسلام کے اندر، وہ سارے کے سارے احکام کس پر لاگو ہوں گے؟ وہ پاکستانی معاشرے کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. تیسری چیز، پاکستان کی جغرافیائی حدود وہ اسلامی ہیں، وہ اسلامی ریاست شمار ہوتا ہے اسلامی معاشرے کی وجہ سے. نہ یہ کہ یوں ہم نے دائرہ کھینچ دیا تو اسلامی ہو گیا. کیوں اسلامی ہے پاکستان؟ کیونکہ اسلامی معاشرے کے اوپر وہ مشتمل ہے. پاکستان بالفاظ دیگر، اگر پاکستان کی جو اکثریتی عوام ہیں 22 کروڑ ہیں، تو آپ کہیں گے 20 کروڑ جو ہیں وہ سارے کے سارے مشرک ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر اسلامی مملکت کا ٹائٹل ختم ہو جائے گا. اس وقت ریاست کے اعتبار سے پاکستان اسلامی ریاست ہے اور انڈیا ریاست کے اعتبار سے کافر ریاست ہے. دونوں کا اصلاً مقایسہ نہیں ہو سکتا بقا کے اعتبار سے. یہ بہت بڑی نادانی اس وقت انڈیا کے اندر ہے. نوحوں کے اندر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا بعض ایسے یہ وہی ہیں انڈین ایجنسیوں کے چھوڑے ہوئے بندے ہیں، نہ کہ شیعہ ادھر کے، نہ کہ مسلمان ادھر کے. نعتیں پڑھتے ہیں پاکستان کے خلاف نعرے، پاکستان کے خلاف باتیں، پاکستان کے خلاف علماء آ کے مختلف مکاتب فکر کے علماء آ کے مختلف طرح کی باتیں کریں، اسے کوئی دہشت گرد ریاست قرار دیں، فلاں ریاست. آخر اسلامی ریاست ہے. اگر آپ اس طور پہ دیکھیں تو مدینہ منورہ کو ریاست رسول کہیں گے یا ریاست دہشت گرد کہیں گے؟ مکہ کے اوپر کیا آپ حکم لگائیں گے؟ لہٰذا اسلامی ریاست کے احکام پاکستان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. یعنی پاکستان کے اسلامی ریاست کا مطلب کیا ہے؟ ریاستی جغرافیہ اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ملک یا کوئی گروہ پاکستان کے اوپر باہر سے حملہ کرے اور وہ کافر ہو، تو سب پاکستانیوں کے اوپر شرعاً واجب ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، کہ وہ اس اسلامی ریاست کی حفاظت کریں. اور اگر کوئی مسلمان ملک اس کے اوپر حملہ کرے تو وہ مسلمان باغی کہلائے گا، اور باغی کو پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے، نہیں سمجھتا اس سے دفاع کریں گے. اس لیے خذوا حذرکم، اپنے مورچوں کے اوپر ڈٹ کے بیٹھ جاؤ. اس موضوع کو ہم نے کتاب الجہاد سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زبانی پڑھا. یہ کوئی اپنے وطن کی محبت کی اور عناصر کے تحت باتیں نہیں ہیں، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے نظریات ہیں جو مکتب تشیع کی کتب میں ہیں. کتاب الجہاد میں موجود ہیں کہ امام کے پاس آیا فرد انہی کے شیعوں میں سے، کہا کہ فلاں فلاں جگہوں پہ جہاد ہو رہا ہے، تو ہم سے بعض فلاں شیعہ، اس نے اپنا سارا ہی سامان دے دیا، گھر کا اور چیزیں دے دی، کاروباری بندہ تھا، تو اس کے لیے صحیح ہے؟ امام نے فرمایا ادھر جہاد کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عباسی دور میں مختلف ممالک کے اوپر حملے کیے جاتے تھے. مکتب تشیع کی نظر میں یہ بالخصوص ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے، یا ولی فقیہ اس شرط کے ساتھ کہ اگر حکمت اور مصلحت ہو، وإلا یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے اوپر حملہ کریں. جہاد مکتب تشیع میں 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. یا جہاد ابتدائی ہے کہ آپ نے ابتدا کرنی ہے، آپ نے جنگ لڑنی ہے، آپ نے حملہ کرنا ہے. یہ مکتب تشیع کی نظر میں فقط اور فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام معصوم کے ساتھ مختص ہے، اور اس میں فقہا میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. 90% ہمارے علماء اس بات کے قائل ہیں، 90% کہ یہ امام معصوم کے ساتھ مختص ہے. غیبت امام زمان علیہ السلام میں اصلاً اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے اوپر جا کے حملہ کریں یا کسی علاقے پہ جا کے حملہ کریں. یہ وجہ ہے کہ پاکستان کو ایران سے کبھی خطرہ نہیں ہو سکتا جب تک ادھر حکومت اسلامی ہے. یہ کبھی یہ جرت نہیں کر سکتے کہ ادھر سے جا کے پاکستان کے اوپر حملہ کریں. ان کا کوئی فوجی افسر جتنے بھی نعرے لگائے، جتنے بھی دھمکیاں دے، لیکن یہاں سے حملہ نظریاتی طور پہ کبھی بھی نہیں وجود میں آ سکتا. البتہ ولی فقیہ، بعض ہمارے علماء ہیں جو ولی فقیہ کو شرائط کے ساتھ اس کے اختیارات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ اس چیز کو سمجھے. دوسرا ہے جہاد دفاعی. جہاد دفاعی ہے کہ دفاع کرنا ہے اپنا. دفاع کرنا جو ہے وہ اجازت کا ہی محتاج نہیں ہے، وہ نہ رہبر معظم کے فتوے کا محتاج ہے، نہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے کا محتاج ہے. پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کر دیا اور ایک ابھی تو آغا سیستانی کا فتویٰ نہیں آیا، جب آئے گا تو ہم بھی جائیں گے. اسے فتوے کا محتاج نہیں ہے. وہ تو روایات صریح ہیں صراحتاً، اور فتاویٰ میں بھی صراحتاً ہے کہ اپنا دفاع کرنا واجب ہے. تو وہاں پہ اس روایت میں بھی یہی آیا کہ امام نے منع فرما دیا کہ یہ جو حکومت اور حکومت کی فورس چڑھی ہوئی ہے اگلے ممالک کے اوپر حملہ کرنے، یہ اس میں شرکت صحیح نہیں ہے. پھر اس نے بیان کیا کہ فلاں علاقے
ان علاقوں میں جہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ادھر دشمن کی فوجیں اوپر چڑھائی کی ہوئی تھی، ادھر وطن کا دفاع تھا، امام نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ دفاع کرے اور وہ شہداء میں سے ہوگا، وہ شہید ہو گیا ہے تو اسے شہید کا ٹائٹل ملے گا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ٹائٹل اسلامی ریاست کی وجہ سے ہے، یہ وطن پرستی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پہ مثال حب الوطنی کی آپ بات کریں، نیشنلزم کی بات کریں۔ یہ دین اسلام کے احکام ہیں، حکومت، معاشرہ، ریاست۔ اس لیے معاشرے کے اندر ہم ایسا حکومت حاصل کرنے کے لیے ایسا طریقہ تشیع کی اصل بنیادوں میں یہ بات شامل ہے۔ اہل سنت اس کے مخالف ہیں۔ تشیع میں یہ نظریہ روایات اہل بیت علیہ السلام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر انقلابی علماء ان سب کے کلمات میں متفق طور پر موجود ہے۔ ایک معاشرے کے اندر حکومت کے حصول کی کوشش میں لشکر کشی اور بغاوت یہ جائز نہیں ہے اصلاً۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تحرک، جسے آپ تحریک کہتے ہیں۔ تحریک پاکستانی کلمہ تحریک نہیں، وہ تنظیم، تحریک، انجمن، ادارہ، تنظیم، وہ ساری ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ عربی میں جسے تحریک کہتے ہیں، تحریک یعنی لوگوں کے اندر حکومت کا تقاضا برپا ہو اور اکثریت اس نوع حکومت کو چاہے۔ اگر اکثریت اس نوع حکومت کو نہیں چاہتی، حکومت نہیں آئے گی۔ یعنی مکتب تشیع کے نظریے کے مطابق جبری حکومت کا وجود نہیں ہے۔ اہل سنت میں یہ مسئلہ ہے اور ان کے علماء اس چیز کو ابھارتے رہے ہیں۔ اہل سنت میں یہ نظریہ موجود ہے کہ اگر کوئی لشکر کشی کرے اور ایک لشکر آمادہ کر کے چڑھائی کر دے حکومت کے اوپر اور اداروں پہ قبضہ کر لے، تو وہ جو حاکم بنے گا وہ امیر المومنین ہوگا اور سب مسلمانوں کو اطاعت اس کی مسلمانوں پر اس حاکم کی اطاعت واجب ہوگی اور وہ اسلامی حکومت کہلائے گی۔ تشیع اس نظریے کے قائل ہیں، وہ باغی حکومت کہلائے گی۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسی حکومت کو نیست و نابود کیا جائے جو لشکر کشی کر کے اوپر آئی جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی ہمارے پاس مثال کیا ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں لشکر کشی کے ذریعے سے حکومت نہیں کی۔ اس وقت لبنان کے اندر حزب اللہ اس قدر قوت رکھتی ہے کہ وہ اپنی قوت کے ذریعے سے حاکم بن جائے، کیونکہ آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ ان کا حمایتی بھی ہے اور تمام کے تمام فوج انہی کے اوپر حقیقت میں مشتمل ہے۔ لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ حزب اللہ نے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ کوشش کی ہو، ایک مرتبہ بھی، اس لیے وہ جبری حکومت کا وجود نہیں رکھتے۔ تو یہ تشیع کی اساس میں ہے کہ حکومت کا مسئلہ معاشرے اور ریاست کے مسائل سے جدا دیکھنے کی ضرورت ہے، اگرچہ حقیقت میں یہ سارے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لیکن حکومت کے جو مسائل ہیں وہ ایسا نہیں ہے حکومت اسلامی نہیں ہے تو معاشرہ غیر اسلامی شمار ہو جائے گا۔ معاشرے کے اوپر عنوان اسلامی لگے گا اور فقہی احکام اسلامی آئیں گے، اور اس کے اندر جو غیر اسلامی چیزیں ہیں وہ قابل اعتراض قرار پائیں گی۔ اسی طرح وہ ریاست غیر اسلامی نہیں کہلائے گی اگر حکومت اسلامی نہیں ہے، وہ ریاست اور وہ جغرافیہ اور وہ حدود وہ اسلامی کہلائیں گی۔ یہ ہمارے پاس ایک نچوڑ تھا کل گفتگو کا۔ یہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی اور یہاں پہ یہ تقاضا آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے کہ 1857 سے 1947 تک کی تاریخ کو مطالعہ کرے، مختلف چیزیں ہیں، اور مطالعہ کر کے ائمہ اطہار علیہ السلام کے بیان کردہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر سیاسی تفکر کو پیش کریں، لیکن تجزیہ تحلیل واقعات کے ساتھ کرے جو اس دور میں ہوئے، کہ اگر یہ مثلا نظریہ یہ جو 3 نظریات بیان کیے ہیں، ان 3 نظریات کی اساس میں یہ واقعے میں یہ موقف ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ موقف رکھا ہے اس لیے یہ خمیازہ بھگتا ہے انہوں نے۔ اگر اس طرح سے تجزیہ تحلیل کریں بہت خوب ہے۔ پاکستان کے اندر اس سرزمین میں سیاسی تفکر میں ہمارے جو مد مقابل دیوبند ہیں بالخصوص، وہ تقریباً 200-300 سال قدیم ہیں۔ انہوں نے 200-300 سال سے سیاسی افکار اور نظریات دیے، اور جو سیاسی افکار اور نظریات کی بنیاد کے اوپر معاشرے کے اندر تحرک کو برپا کرتا ہے، معاشرے میں اس کی ایک چھاپ اور اس کا اثر گہرا پڑتا ہے۔ پاکستان کے اندر مکتب انقلاب اسلامی سے پہلے پوری دنیا میں ہی سیاسی تفکر نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر، بالخصوص برصغیر پاکستان اور انڈیا کے اندر۔ لہٰذا یہاں پہ سیاسی تفکر انقلاب اسلامی کے بعد جب آیا تو ٹھیک ایک تاخیر سے آیا، لیکن وہ تاخیر ایسی نہیں ہے کہ جو بہت پیچھے قوموں کو لے جائے۔ اس تجزیہ تحلیل کے اندر پہلے اسلامی موقف کو سمجھا جائے۔ مثلا ہمیں شروع سے ہی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، پاکستان انڈیا کی بنیاد کیا ہے؟ 2 قومی
نظریہ۔ دین اسلام قوم کے اوپر تقسیم نہیں ہوتا، گویا کہ آپ یہ کہیں کہ اب غذا آپ نے کھانی ہے، پہلے اس کو آپ اسلامی سارا رنگ پہنائیں، اس کے بعد پھر ایک الگ چیز اسے بتائیں کہ نہیں یہ میری پسند اور میری رغبت کی بنیاد پر ہے۔ قوم کے اوپر کبھی بھی اسلام کو نہیں پرکھا جاتا۔ آپ قوم کے تناظر میں اگر لیں، اگر قوم کے مجھے بتائیں پاکستان کے اندر اس وقت شیعہ ہونے چاہیے؟ دو قومی نظریے کو مان لیں، اس وقت اٹھ جائیں دیوبند جیسے لشکر جنگی اٹھا ہوا ہے، وہ تو کتنے آپ کے اختلافات سامنے لے آتا ہے۔ مثلا شیعہ کا خدا یہ ہے، شیعہ کا نبی یہ ہے، شیعہ کا امام یہ، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں سنی کا خدا تو یہ ہے جو جسم مثلا رکھتا ہے، سنی کا تو نبی وہ ہے کہ جو اس طرح کے امور نعوذ باللہ انجام دیتا ہے، سنیوں کے ائمہ تو یہ ہیں جیسے خلفاء کے بارے میں بعض باتیں کرتے ہیں۔ اس اختلاف کی بنیاد پہ پاکستان کی تقسیم ہو گیا کہ ٹھیک ہے، پھر کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ تو چاہتے ہیں وہاں پہ جو بیٹھا جہادی طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم الگ سٹیٹ لینا چاہتے ہیں، پاکستان کو آپ تقسیم کر دیں، پھر پاکستان تقسیم ہو جائے، ایک شیعہ سٹیٹ اندر چھوٹی سی بن جائے، اس شیعہ میں علی ولی اللہ تشہد میں جو پڑھتا ہے وہ ایک الگ سٹیٹ بنا لیں، دوسرے الگ بنا لیں۔ پھر جو ہیں تقلید والا مسئلہ، پھر جو تقلید کرنے والے ہیں وہ کہ نہیں ہم رہبر کے ماننے والے ہیں، کہ نہیں ہم آغا سیستانی کے مانے۔ اس طرح تو آپ اختلاف کو آپس میں لے کے جائیں تو سب قومیں تقسیم ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے مشرکین سے اس بنیاد کے اوپر اختلاف کیا؟ مشرکین ایک قوم ہے جو بتوں کو پوجا کرتی ہے، یہ کرتی ہے، قوم کا ٹائٹل دے کے پھر چند امور کو بیان کیا، یا قومیت کو ختم کیا، انسانیت کو لے کے آئے، فطرت کی بات کی دین اسلام نے، یہ صحیح ترتیب ہے۔ اس لیے اگر ہم قومیت کی بنیاد پہ رکھیں تو انڈیا جو ابھی وہاں پہ کام ہو رہا تھا مسلمانوں کو نکالنے کے چکروں میں تھے یا نہیں؟ یہاں پہ ایران کے اندر خصوصاً قم میں بڑے جذباتی قسم کے انڈین برادران شیعہ موجود تھے، اور ہمیشہ ہی انہوں نے بعض نے تو لڑائی جھگڑے بھی کیے کرکٹ میچوں کے اوپر۔ تو پھر جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کی ایئرپورٹ میں ایسی تلاشی لی گئی جیسے یہ دہشت گرد آ گئے ہیں، اور بعض کو واپس بھیجا گیا، بعض کے اوپر ممنوع قرار دے دیا گیا کہ نہیں پہلے تم ثابت کرو، تو وہاں پہ پھر ان کی ذہنیت میں تھوڑا اعتدال آیا کہ نہیں یار یہ بات غلط ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ قومیت کے جو عناصر ہیں یہ برباد کرتے ہیں۔ آیا ہم دو قومی نظریے کے اوپر آج قائل ہو جائے انڈیا کے اندر، پھر مسلمان جو ہیں وہ نکل جائیں اور ایک ہندو سٹیٹ بن جائے؟ ہم اس بات کے قائل ہوں گے؟ کوئی بھی قائل نہیں ہوگا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں سے سارے کے سارے مسلمان نکال دیں، یہ ملک ہمارا ہے۔ مسلمان کہاں جائیں گے؟ پاکستان 22 کروڑ ہے تو پھر 50 کروڑ ہو جائے گا۔ یہ تقاضا باطل تقاضا ہے۔ قومیت کے اوپر اسلام کسی صورت میں بھی تقسیم کا قائل نہیں ہے۔ اگر قومیت کو اساس بنا کے آپ تقسیم کریں پھر تقسیموں کے جواز پیدا ہو جاتے ہیں ممالک کے اندر، لیکن اگر آپ اس تقسیم کے قائل ہوں کہ نہیں ایک مملکت اسلامی ہے، ایک غیر اسلامی مملکت ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی اساس پہ پاکستان بنا، اس لیے دو نعرے ہیں، جان بوجھ کے اس نعرے کو دبایا گیا ہے کہ کلمہ لا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ جان بوجھ کے دبایا گیا ہے تاکہ نہ ادھر اسلامی تحرک برپا ہو، نہ لوگوں کے اس طرف آئے۔ نصاب میں اور کورسز میں دو قومی نظریے کی بنیاد جان بوجھ کے ڈالی گئی ہے۔ سر سید احمد خان جیسا بندہ جسے سنیوں نے کافر ڈکلیئر کیا، 25-30 نظریات ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں سر سید احمد خان کے، جبرائیل کا انکار، وحی کا انکار، قرآن کا انکار، نبوت کی ایسی توجیہ کہ نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ سر سید احمد خان کے اوپر اسلام آباد کے اندر پورے آثار قدیمہ اس کی بلڈنگ بنائی ہے انہوں نے، علامہ اقبال کا اثر و نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ ایک کمیونسٹ اوپر طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو یہ سارے امور انجام دے رہا ہے۔ سر سید احمد خان کا کیا تعلق پاکستان سے؟ پاکستان سے 50-60 سال پہلے تو وہ مر گیا، اس کا تو سر سید احمد خان کا مسلمان اور مسلمانوں کی تحریک سے اصلا ربط ہی نہیں بنتا، اس کا پاکستان کی سرزمین سے کوئی ربط نہیں بنتا، اس سرزمین پہ تو کبھی آیا بھی نہیں سر سید احمد خان، لیکن علامہ اقبال کا ربط بنتا ہے، مفکر پاکستان ہیں، مصور پاکستان ہیں، ساری خدمات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پاکستان کے لیے، لیکن کوئی بھی اس کو ابھارتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ دو قومی نظریے کی اساس اور بنیاد ایک باطل نظریہ ہے۔ آپ اسلام کو قومیت کے تناظر میں نہیں لے سکتے اور پھر آپ اختلاف بتانے لگ جائیں۔
یہ والا کام بعض ہمارے ادھر علماء میں بھی ہوا. اب میں آپ کے سامنے شبہ بیان کر دیتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اور اگلے درس میں ہمارا یہ ٹاپک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور ہم تاریخ کے اوپر منتقل ہو جائیں گے. اور افکار شیعہ مطہری میں سب سے شیعہ مطہری کے جتنے افکار ہیں ان میں عمیق ترین افکار یہی موضوع ہے، تاریخ اور معاشرے کا. یہاں پہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور نیشنلزم کا ٹکراؤ بیان کر دیا. نیشنلزم کہتا ہے جدائی، اسلام کیا کہتا ہے کہ اصول مشترک کے دور پہ ایک ہو جاؤ. اب ہم نے جو قرآن کی آیت سورہ حجرات آیت نمبر 13 پڑھی تھی، اس کے اوپر بعض نیشنلسٹ ادھر زیادہ پائے جاتے ہیں پاکستان کی نسبت بھی، تو علماء کے اندر آج بھی یہ رنگ پایا جاتا ہے. تو اس آیت سے دیکھیں انہوں نے کیسے توجیہ کی، نیشنلزم کو کیسے ثابت کیا. وہ شبہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جواب اگلے درس میں پڑھیں گے. علماء آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس آیت پہ غور نہیں کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، خطاب کس سے ہے؟ تمام لوگوں سے ہے، مومنین سے نہیں ہے. آپ بلاد اسلامی بلاد کفر کی بات کرنے لگ جائیں، تمام لوگوں سے ہے. ہم نے تمہیں خلق کیا ہے کس طور پہ؟ مذکر اور مؤنث کے طور پہ. مذکر مؤنث، ساری خلقت مذکر مؤنث میں تقسیم ہے. اور اسی مذکر مؤنث کا بیان فوراً کرنے کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شعوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یعنی اس مذکر مؤنث کی بنیاد پر شعوب اور قبائل بنے ہیں. اور یہ شعوب اور قبائل کی بنیاد کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بس یہ تین چیزیں ہو گئیں. تمہیں اللہ نے خلق کس کے اوپر کیا ہے؟ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر ریاست، ہر معاشرہ مذکر مؤنث پر تقسیم ہے. اس مذکر مؤنث کی اساس میں کیا بنتا ہے؟ شعوب اور قبائل. شعوب یعنی قومیں اور قبائل. مثلا ابھی آپ شعب سے قوم مراد لے لیں. شعوب اور قبائل، ویسے شعب ہوتا ہے وہ بڑا احاطہ جو قبائل کے اوپر ہوتا ہے. عربی میں مختلف اس طور پہ 3-4 مدارج بنتے ہیں. اور شعب آپ لے لیں وہ بڑا دائرہ جو قبائل کو بھی شامل ہوتا ہے. شعوباں و قبائل. کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. اب ادھر جو نیشنلزم کی بنیاد کو قوی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو تم لوگ خلق ہی مذکر مؤنث میں ہوئے اور شعوب اور قبائل میں، تم ختم کر سکتے ہو شعوب اور قبائل؟ کیوں ختم کرنے کے چکروں میں؟ اس اختلاف کو تو اللہ نے خلق کیا ہے، اور تمہاری خلقت میں اللہ نے اختلاف رکھ دیا ہے، تو اس اختلاف کو تم ختم کرنے کے چکروں میں. اس لیے اس اختلاف کو ختم نہ کرو. یہ تمہاری خلقت کے عناصر اور تمہارے وجود کے اندر اللہ نے اختلاف برپا کیا ہے. اور کیوں اللہ نے اختلاف برپا کیا اس کی وجہ بھی اس آیت میں بیان کی، تاکہ ایک دوسرے کی شناخت اور پہچان کرو. اس لیے قوم پرست یا نیشنل ازم کے مطابق اگر تم نے یہ اختلاف ترک کر دیا تو تم فقط یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکو گے، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکو گے. اور اگر تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکو گے تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں اس لیے تمہارے لیے اساس اور بنیاد یہ ہے پہچانے جاؤ. اس لیے قبائل اور شعوب کو برقرار رکھو. اور یہ برقرار کیوں رکھو؟ کیونکہ خلق اس کے اوپر تم کیے گئے ہو. ہاں عزت اور کرامت جدا ہے، اس لیے ہر قوم، ہر قبیلہ وہ اپنے آپ کا جداگانہ تشخص برقرار رکھے، جداگانہ اپنا عنصر برقرار رکھے. اور صاحب کرامت کون ہے؟ جو اللہ کے نزدیک تقوی رکھتا ہے. تو ٹھیک ہے تم سارے اپنے دین پہ عمل کرو، یہ تو قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا کون زیادہ متقی تھا. ہم نے اس دنیا میں کسی کو کیا ٹائٹل دینا ہے؟ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں قوم مجھ سے افضل ہے، فلاں قوم مجھ سے افضل ہے تقوی میں. ہم تقوی میں نہیں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. تقوی ایک جداگانہ چیز ہے. اس لیے ساری قومیں اپنے اپنے الگ تشخص کی حفاظت کریں، اپنے اپنے الگ شناخت کی حفاظت کریں. اور اس شناخت میں سب سے زیادہ صاحب کرامت تقوی والا ہے، اور سارے تقوی ٹھیک ہے اختیار کریں اپنے اپنے اختلاف کے ساتھ. اس میں کیا عیب ہے؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نیشنلزم کا نظریہ عین اسلام کے مطابق، عین قرآنی آیت کے مطابق ہے، کیونکہ تم خلق کی مذکر مؤنث پر کیے گئے ہو اور تم شعوب اور قبائل کی بنیاد پہ خلق کی گئے ہو. اگر شعوب اور قبائل مٹا دیے پہچان نہیں سکو گے، حتیٰ کہ اپنی شناخت کھو دو گے. اور جو اپنی شناخت کھو دیتا ہے وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے. اس لیے اس زمین کے اوپر تمہارے وجود اور تمہاری بقا کا سبب تمہاری شناخت ہے، اور شناخت کا سبب
تم لوگوں کا قبائل اور شعوب اور قوموں میں تقسیم ہونا ہے، اور اس تقسیم کو اللہ نے خلقت میں رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر نقد جو ہے شہید مطہری کی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ